الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی قدر، آج سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ ابتداءً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اس وجہ سے اس کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے معجزے کا ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ بعض روایات کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے یعنی نبوت ملنے کے 10 سال بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، ساتھ ایک سواری لائے جس کا نام براق تھا۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مسجد حرام تک تشریف لے گئے۔ وہاں پر انبیاء کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے، یعنی کہ یہ بھی ایک ختم نبوت کی ہی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے موجودگی میں ان کے امام بنائے گئے۔ یہاں تک اس واقعے کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے، ہر آسمان پہ مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر جنت اور جہنم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے معراج کا، یہ سورۃ النجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھائی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم اور آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اسی طرح انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، تو یہ اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ اس سے آگے بنی اسرائیل کا مختصراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ جو ہے ان کے لیے یہ لکھ دیا گیا تھا کہ 2 دفعہ وہ فساد کریں گے، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ بادشاہ مسلط ہوا ایک دفعہ، اور دوسری دفعہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس سے آگے قرآن کریم کی حقانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے جو وہ اس کی طرف قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ نیک کام کرتے ہیں مومن ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے اجر بھی رکھا ہے۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کی ایک منظر کشی کی، فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ قیامت کے دن اعمال نامہ انسان کے سامنے ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کی گردن کے ساتھ ہم نے جو ہے اس کے اعمال نامے کا انتظام فرمایا، یعنی کہ فرشتے موجود ہیں اور وہ کراما کاتبین انسان کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں، اور جب قیامت ہوگی تو وہ اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر اقرأ کتابک، ہم انسان سے کہیں گے لو پڑھ لو اپنی کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو، یعنی انسان اپنا اعمال نامہ دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ اس کا حساب کتاب کیا ہے، اس کے اعمال نامے کی کیا کیفیت ہے، اس کا جنت کے لیے فیصلہ ہوگا یا جہنم کے لیے فیصلہ ہوگا۔ تو ہم یہ قیامت کی جو منظر کشی بیان کی گئی، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ہمارے سامنے بھی اعمال نامہ رکھا جائے گا، ہمیں بھی کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے 13 احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے۔ سب سے پہلا دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلا حکم یہ دیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اور ساتھ متصل اپنی عبادت کا حکم دینے کے، توحید کا حکم دینے کے ساتھ فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کیا کرو، وہ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ بزرگ ایک بات بار بار دہراتے ہیں
پھر ان کی بچپن والی جو عادتیں وہ لوٹ آتی ہیں، پھر ان میں تھوڑی ضد پن جو ہے وہ ان میں آ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ بزرگ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اور تمہیں خدمت کا موقع ملے تو تمہیں چاہیے کہ پھر ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو کھولو، پھر ان کے لیے شفقت والا معاملہ کرو، رحمت والا معاملہ کرو. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے لیے دعا کرو. قرآن کریم نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو. کئی جگہوں پہ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. یہ ایسا موقع ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کرو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے باقی حقوق جہاں ادا کرتے ہیں، وہیں پہ والدین کا ایک حق یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ ان کے لیے دعا کی جائے. کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، رحمت والا معاملہ کیا، رحم کیا ہمارے اوپر، اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما، اللہ تو بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما. تو والدین کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کے قرآن نے حکم دیا. تیسرا حکم دیا کہ قرابت داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اسی طرح مسافروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو، ان کے اوپر خرچ کیا کرو. ولا تبذر تبذیرا، اور بیہودہ کاموں میں خرچ نہ کیا کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بیہودہ کاموں میں خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. جو شیطان کا بھائی ہوگا وہ شیطان کے ساتھ رہے گا، جو رحمان کا دوست ہوگا وہ رحمان کے ساتھ رہے گا. تو بیہودہ کاموں میں خرچ کرنے والے کو قرآن نے شیطان قرار دیا. ناچ گانا، اس طرح کی فلمیں خریدنا، اس طرح کے یہ چینل جو ہیں وہ کیبل اور یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ میں یہ بے حیائی، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگانے والا شیطان کا بھائی قرار دیا گیا. فرمایا پانچواں حکم یہ دیا وَلَا تَجْعَلْ بِيَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. فرمایا بخل بھی نہیں کرنا، اسراف بھی نہیں کرنا. اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے بھی نہیں رکھنا کہ بالکل ہی پیسہ نہ نکالو، اور ایسا بھی خرچ نہیں کرنا کہ فضول بے جا فضول کاموں پہ اسراف کرنا شروع کر دو. میانہ روی اعتدال کے ساتھ خرچ کیا کرو. اللہ نے تمہیں آج دیا ہے، اگر تم فضول خرچی کرو گے، اس کی قدر نہیں کرو گے، اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ تم سے لے بھی سکتا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے کھول دیتا ہے، وسعت دے دیتا ہے. چھٹا حکم دیا گیا ہے کہ تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو. بچے دو ہی اچھے، فیملی پلاننگ سسٹم، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ایسے نہ کیا کرو. اللہ نے جو تمہیں رزق اولاد دی ہے وہ اللہ نے اس کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے. نحن نرزقهم وإياكم، ہم اس اولاد جو آنے والی اس کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تو ایسے نہ کیا کرو. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. ساتواں حکم یہ دیا گیا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. ہر وہ کام جو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور اس کی ابتدا بد نظری سے ہوتی ہے. زنا کی ابتدا بد نظری سے ہوتی ہے. سب سے پہلے نظر اٹھتی ہے تو اس کے بعد خیال دل میں جمتا ہے اور پھر آگے وہ رابطہ اور یہ سارے سلسلے اور یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے اس آیت کریمہ کے مفہوم کو اگر یوں تعبیر کیا جائے کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے، نظر کی حفاظت کرے گا، بے حیائی کے سارے کاموں سے انسان بچ جائے گا. آٹھواں حکم یہ دیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ناحق کسی کو قتل نہ کیا جائے. اور نواں حکم دیا گیا کہ یتیم کے مال کا خیال رکھا جائے، اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. ہاں احسن طریقے سے تمہارے مال میں اس کے مال میں ایک حد بندی ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز یتیم کی ملکیت میں ہے، کون سی چیز تمہاری ملکیت میں ہے. جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ مال اس کے حوالے پھر کرنا چاہیے. 10واں حکم دیا کہ اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، تمہارا جو عہد ہے اس سے سوال کیا جائے گا. 11واں حکم یہ دیا گیا واوفوا الکیل، یعنی کہ تم جو ہے ناپ تول میں اچھی طرح وہ خیال رکھا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. ہمارے موجودہ زمانے میں اس میں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں. فرمایا جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. ولا تقف ما لیس لک بہ علم. ہمارے ہاں کیا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کو بات کا پتنگڑ بنا لیا جاتا ہے. پھر وہ بات جب آگے بیان کرتا ہے، وہ جو جب تیسرے کو بیان کرتا ہے، جب تیسرے چوتھے کو بیان کرتا ہے، تو وہ جو بات ہوئی ہوتی ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک نئی کہانی بنی ہوتی ہے.
پھر اس میں بہتان، الزام تراشی، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا تمہیں یقین نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، نہ اس کو آگے پھیلایا کرو لوگوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد 13واں حکم دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کرو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین کو بھی پھاڑ نہیں سکتے، تم آسمانوں کی وسعت، پہاڑوں کی بلندی کی طرف بھی نہیں جا سکتے۔ جب اللہ نے تمہیں جو قد کاٹھ، جو جسامت دی ہے اسی میں رہو، اکڑ، غرور اور تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ 13 احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے پھر توحید کا ذکر کیا گیا، پھر قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کا جو ہے وہ واضح ہونا اور اللہ کی طرف سے نازل کیا جانا، ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اس سے آگے ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب دیا گیا، فرمایا وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہماری جو ہڈیاں وہ چورا چورا ہو جائیں گی، ہمارا جسم چورا چورا ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، کیا ہم دوبارہ جو ہے وہ پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اللہ فرماتے ہیں بے شک لوہا ہو، پتھر ہو، یا کوئی ایسی چیز جو تمہارے گمان کے مطابق بن ہی نہیں سکتی دوبارہ، اللہ اس چیز کو بھی دوبارہ بنانے پہ قادر ہے، تو تمہارا جسم کیا چیز ہے؟ اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ پھر ابلیس کا ذکر کیا گیا اور اس کا انکار، اور یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ پھر اس سے آگے انسان کو تکریم دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت بخشی، اس کا ذکر کیا۔ اس سے آگے انسان کو تکریم دی گئی، انسان کو مخلوقات کے اوپر فضیلت دی گئی، اس کو بیان کیا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندروں میں سواریاں مہیا کی، اور پھر کیا فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فرمایا کہ اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر فضیلت دی۔ یعنی کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی اہمیت دی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو باقی مخلوقات کے اوپر فضیلت دی، سمندروں میں اس کے لیے راستے بنائے، اس کو ہم نے باقی مخلوقوں کے اوپر اشرف المخلوقات بنایا۔ تو جب اللہ نے اتنی عزت اور تکریم دی تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے حکموں کو بھی اتنی عزت اور تکریم دیں، پھر ہم اللہ کے حکموں کو بھی اسی طرح ماننے کی کوشش کیا کریں۔ اس سے آگے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کی نماز کو قائم کیجیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو فجر کا قرآن ہوتا ہے اس میں گواہ بھی ہوتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں مفسرین کہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ فجر جو ہے یہ کرامن کاتبین کا آنے جانے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت فرشتے جو ہیں وہ زمین پر آتے ہیں، تو وہ جو نمازی ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں، تو اس چیز کو ذکر کیا گیا۔ پھر اس سے آگے فرمایا من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کا بھی اہتمام کیا کریں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نماز جو ہے وہ فرض تھی تہجد کی، اور بعض فرماتے ہیں کہ زائد نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ پڑھا کریں۔ بہرکیف تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی روحانیت ملتی ہے، اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مانگے مجھ سے میں اسے عطا کروں، تو اس وقت نوافل پڑھنا اور اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کچھ یہودی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے یہ یہودی روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس بارے میں علم نہیں دیا گیا، لہٰذا جس چیز کا علم نہیں دیا گیا تو اس بارے میں سوال بھی نہیں کرو، بس یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کے حکم سے بنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حکم سے اسے بنایا ہے۔ پھر اس سے آگے قرآن کریم نے چیلنج دیا کہ جنہوں ان سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور اس قرآن کریم کا مثل لائیں، اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، وہ کتنی ہی ایک دوسرے کی مدد و نصرت کیوں نہ کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کیوں نہ کر لیں، لیکن قرآن جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے۔
پھر اس سے آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں، یہ 9 احکامات تھے، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے کہ وہ اپنی قوم تک پہنچائیں کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق قتل نہ کریں، جھوٹا الزام لگا کر کسی کو سزا مت دلوائیں، جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں، اسی طرح پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ لگائیں اور جہاد میں پیٹھ نہ پھیریں۔ یہ 9 احکامات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیے گئے، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس نے کوئی جنا نہیں ہے، بیٹا بیٹی کچھ بھی اس کی اولاد نہیں ہے، اولاد سے وہ پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی سلطنت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے۔ اور فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور جیسے اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے اس طرح اس کی بڑائی بیان کیا کیجیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید کو بار بار بیان کریں اور اس کی بڑائی کو جو بیان کرنے کا حق ہے اس طرح ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔